بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے سفر کے تعلق سے چند بقیہ مسائل کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں کہ آدمی کب قصر کی نماز کو پڑھنا شروع کرے گا، یعنی آدمی کب قصر کرنا شروع کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے تو جب وہ اپنی آبادی سے باہر نکل جائے یعنی تجاوز کر جائے تو اس کا قصر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر آدمی شہری ہے، شہر کا رہنے والا ہے تو فنائے شہر سے باہر نکل جائے تو اس کا قصر کرنا جائز ہے۔ فنائے شہر کا مطلب فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جگہ، وہ مکانات جو شہر کی مصلحتوں اور ضروریتوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے کہ قبرستان، شہر کا قبرستان ہے، جانوروں کا باڑہ ہے اور کھیلنے کے لیے میدان وغیرہ ہے۔ اگر آدمی ان ضروریات کی، جو شہر کی جو ضروری چیزیں ہیں، اگر ان سے باہر نکل جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ سفر کی نماز قصر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی گھر میں ہے، سفر کی نیت کر لیا اور گھر سے باہر نہیں نکلا تو اسی صورت میں قصر نہیں کر سکتا ہے۔ قصر کرنے کے لیے چاہے شہری ہو یا دیہاتی، اس کو اپنے گاؤں اور شہر سے نکلنا ضروری ہے۔ آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو وہ کسی بھی طرح کا سفر ہو، ہر سفر کے اندر اس کو قصر کرنا جائز ہے، چاہے وہ طاعت کے لیے سفر کرے جیسے حج، جہاد کے لیے، یا کوئی امر مباح کے لیے سفر کرے جیسے تجارت وغیرہ، معیشت وغیرہ کے لیے، کمائی وغیرہ کے لیے، یا سفر کرے ایسے امر کے لیے جس میں معصیت ہو جیسے چوری وغیرہ، ڈاکہ زنی وغیرہ کرنے کے لیے۔ بہرحال ہر طرح کے سفر میں قصر واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے 4 رکعت والی نماز کے اندر، لیکن اگر مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ لیا اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بقدر بیٹھا، پھر بعد میں آخر کی 2 رکعت بھی پڑھ لی تو اس کی نماز جائز ہو جائیں گی، صحیح ہو جائے گی، لیکن سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اس کی یہ نماز مکروہ رہے گی۔ پہلی 2 رکعتیں فرض مانی جائیں گی، آخر کی 2 رکعتیں نفل ہوں گی۔ لیکن اگر مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ لی اور پہلی 2 رکعتوں میں تشہد کے بقدر نہیں بیٹھا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ قصر یقینی اور حتمی چیز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں رخصت نہیں ہے۔ قصر کرنے کی مدت یہ ہے کہ مسافر آدمی اپنے 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر یا اپنے گاؤں واپس لوٹ آئے۔ ہاں، اگر آدمی نے سفر کیا اور وہاں پر 15 روز یا اس سے زیادہ رہنے کے لیے نیت کر لیا تو پھر ایسی صورت میں مقیم ہو جائے گا اور وہ 4 رکعت والی نمازوں کو 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ اگر آدمی کہیں پر سفر کیا، مسافر ہوا، کسی جگہ پر سفر کر کے گیا اور وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کی اقامت کی نیت کی تو وہ مسلسل مسافر ہی رہے گا اور فرض نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، ایک وضاحت یہ ہے، اگر کسی نے ایسی جگہ پر اقامت کی نیت کی جہاں پر اسے 15 دن سے کم رہنا ہے، وہاں پر نیت نہیں کی، اگر آدمی نے ایسی جگہ سفر کیا جہاں پر اسے 15 دن سے کم رہنا ہے اور وہاں پر وہ نیت بھی نہیں کی اقامت کی 15 دن سے کم رہنے کی وجہ سے، تو وہ مسافر ہی رہے گا، چاہے اس سے اس حالت میں کئی دن، کئی ایام، کئی مہینے گزر جائیں۔ بہرحال مسافر کا مسئلہ یہ ہے نماز کے سلسلے میں کہ اگر مسافر آدمی مقیم کی اقتداء کرے تو 4 رکعت نماز پڑھ لے اس کے تابع ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر مسافر خود امام بن جائے اور مقیم آدمی، مقیمین اس کی اقتداء کرے تو ایسی صورت میں 2 رکعت نماز پڑھا کے مسافر آدمی لوگوں کو باخبر کر دے کہ آپ لوگ 2 رکعت نماز خود سے مکمل کر لیں بغیر قرات کے، جیسے کہ لاحق اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔
اسی طرح اگر نماز مسافر آدمی کی رباعی نماز فوت ہو جائے سفر کے اندر، بعد میں قضا کرے چاہے سفر میں یا حضر میں، تو وہ 2 ہی رکعت قضا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر مقیم آدمی کی 4 رکعت والی نماز فوت ہو جائے تو وہ قضا کرے گا، چاہے وہ سفر ہو یا حضر کی حالت میں ہو، وہ 4 رکعت قضا کرے گا۔ وطن کے قسم اور اس کے حکام کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے جب آدمی ایک شہر کو چینج کر کے تبدیل کر کے دوسرے کو اپنا وطن بنا لے، پہلا والا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہاں پر وہ مسافر ہوتا ہے اور 15 دن سے کم اگر وہاں رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اسی طرح وطن اقامت بھی وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے۔ آدمی ایک جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے ٹھہرا رہا یا 2-4 مہینے ٹھہرا رہا، وہاں سے جب سفر کر کے نکلا دوسری جگہ گیا تو وہ بھی وطن اقامت دوسری جگہ جانے کی وجہ سے وہ پہلا والا وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ جو ہی وہاں سے سفر کر کے نکلے گا ختم ہو جائے گا۔ اب اگر وہاں سے دوبارہ سفر کر کے اس جگہ پر جائے گا تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر اگر 15 دن سے کم ٹھہرا تو قصر کرنا پڑے گا اسے۔ وطن اصلی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی رہائش اختیار کر لے رہتا ہو، جہاں کہ اس کے سرکاری کاغذات وغیرہ ہو، خواہ اس کی شادی اس گاؤں میں یا اس جگہ میں ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ وطن اقامت وہ جگہ جہاں پر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے، وہ وطن اقامت ہے۔ سامعین، یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور آپ لوگ بھی اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔